حسین علیہ السلام پر روئے یا کسی ایک شخص کو بھی رلائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے، یا وہ رونے والی شکل بھی بنائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت واجب ہے۔ یہ حدیث سنی ہوئی ہے آپ نے پیپروں سے؟ سنی ہوئی ہے نا؟ اب رونے کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ ہے کہ جو بھی مثلا جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، سات سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن ایک مومن کی آنکھ سے گرنے والا آنسو جو خوف خدا سے گرایا جائے یا غم حسین سے گرایا جائے، اس آنسو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو سرد کر سکتے ہیں۔ اچھا میرے پیارے بچوں، یہ حدیث جب لوگوں نے سنی نا، غور سے سننا آپ نے، کہ جو مولا حسین علیہ السلام پر روئے، ان کے غم میں روئے یا کسی ایک شخص کو رلائے یا رونے والی شکل بنائے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ جب لوگوں نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے کیا کام کیا؟ آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے، بعد میں انشاءاللہ بورڈ آپ دیکھیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بعض علماء نہیں، بعض ایسے لوگوں نے جو علم سے یا کتابیں لکھنے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے واقعہ کربلا کے، غور سے سنے بیٹا، توجہ نہیں کریں، توجہ کریں، سوری ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسی باتیں، ان کا فوکس کیا تھا، ہدف کیا تھا کہ رونا ہے اور رلانا ہے اور رونے جیسی شکل بنا دیں، ٹھیک ہے؟ اگر رونا نہیں آ رہا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا، اپنی مصیبت یاد کر کے روک لیں، ٹھیک ہے؟ یہ والی اس طرح کی باتیں۔ مقصد انہوں نے کیا قرار دیا کہ بس رونا ہے مولا حسین کے غم میں، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک ملا حسین کاشفی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام روضۃ الشہداء ہے۔ روضۃ الشہداء میں انہوں نے ہر طرح کی بات لکھی، چاہے وہ کربلا میں واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ہر وہ بات لکھی کہ جس کو سن کر انسان کو رونا آ جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں وہ جو ہے وہ تمام باتیں، مستند غیر مستند، مولا نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، ساری باتیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی۔ مقصد کربلا میں جو مولا نے بتایا تھا، رونا کیوں قرار دیا، کیوں مولا اللہ جناب رسول خدا نے کہا کہ جو مولا حسین کے غم میں روئے، رلائے یا رونے کی صورت بنائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید غم حسین میں رونا مقصد ہے، رونا مقصد ہے، جبکہ رونا مقصد نہیں ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال میں آپ دیتی ہوں۔ آپ بازار میں ہنستے ہوئے جا رہے ہو، مسکراتے ہوئے جا رہے ہو، کوئی آپ کو پوچھے گا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کوئی پوچھے گا آپ سے؟ نہیں پوچھے گا۔ آپ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، اکثر اسکول سے آتے ہیں، ٹیوشن سے آتے ہیں، آپس میں فرینڈز اور بوائز آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں آپ کو رو کر پوچھتا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی بازار میں جاتے ہوئے کوئی خاتون روتی بھی جا رہی ہو، کوئی مرد روتا ہوا جا رہا ہو، کوئی بچہ ضرورت سے زیادہ رو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا جانے والے اس کی طرف دیکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں نا کہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ ان کی نگاہوں میں سوال۔ کوئی خاتون ہے، مطلب میری طرح کی ایک عورت، یا میں جا رہی ہوں، میں رو رہی ہوں، یا کوئی آدمی جا رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، یا کوئی بچہ ضرورت سے زیادہ روئی جا رہا ہے، تو آنے جانے والے اس خاتون، اس مرد اور اس بچے کی طرف ضرور غور سے دیکھیں گے کہ یہ کیوں رو رہا ہے، اور ان کی نگاہوں میں ایک سوال ہوگا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ خاتون کیوں رو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے نا سوال، ایسے ہوتا ہے۔ کوئی تو سوالیہ نگاہوں سے دیکھے گا کہ پتہ نہیں یہ کیوں رو رہے ہیں، اور کوئی ہمدرد ہوگا، کوئی جاننے والا ہوگا تو وہ آگے بڑھ کر پوچھے گا کہ بی بی آپ کو کیا ہوا ہے، خاتون آپ کو کیا ہوا ہے، باجی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہوگا نا، پوچھا جاتا ہے نا۔ اسی طرح کوئی آدمی رو رہا ہو تو گزرنے والے اس کو روک کر پوچھیں گے بھائی صاحب آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہوگا ایسا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر اگر کوئی بچہ مثلا اس محفل میں بیٹھا ہو، ایک بچہ رو رہا ہے، نارملی رو رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ بچے تنگ کرتے ہیں، لیکن ایک بچہ بہت زیادہ روتا ہی جا رہا ہے، پھر سارے لوگ ارد گرد کے پوچھتے ہیں نا کہ بچی اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ ہوتا ہے نا ایسا کہ نہیں ہوتا؟ رونے کا کیوں کہا گیا؟ رونا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ بیٹے توجہ کریں، جب کوئی انسان روتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو کر وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی تھا مقصد کربلا۔ کربلا میں کیوں کہا گیا کہ جو کوئی شخص ذکر حسین سنے
روئے رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے. کہ جب آپ ذکر حسین، غور سے سنیں آپ نے پیارے بچوں، یہ وہ بات ہے جو آپ کو تا دم زندگی آخر آپ کو یاد آئے گی، کیونکہ ہم نے ساری زندگی کا میں حسین بنانا ہے. اور جب جتنی گزشتہ زندگی ہم گزار کر ہیں وہ ابھی آپ نے بیٹھ کر ابھی سوچنا ہے، ابھی اندازہ کرنا ہے کہ آیا ہم با مقصد روئے یا بے مقصد روئے. ٹھیک ہے؟ تو جب آپ انسان روتا ہے تو رونے والے کو ضرور کوئی سامنے والا رو کر پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں. غم حسین میں رونا اس لیے عبادت قرار دیا گیا کہ جب میں اور آپ غم حسین میں روئیں لوگ متوجہ ہوں ہماری طرف، وہ متوجہ ہوں اور پھر وہ سوال کریں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں. پھر ہم ان کو رونے کا مقصد بتائیں، ہم انہیں رونے کا مقصد میں امام حسین کی شہادت اور ان کی شہادت کا مقصد بتائیں. یہ تھا گریے کا مقصد، یہ تھا گریے کا مقصد. گریہ مقصد نہیں تھا، ہمیں رلانا مقصد نہیں تھا. اللہ نے یہ نہیں چاہا تھا کہ بس یہ سارے روئیں اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ امام حسین کو شہید کروا دے. یہ کوئی مقصد تو نہیں ہوا نا کہ ایک اتنی بہترین ذات کو صرف اس لیے شہید کروایا گیا کہ لوگ بس روئے. یہ کوئی مقصد ہوا؟ یہ کوئی مقصد ہے؟ نہیں مقصد ہے. لیکن کیوں کہا کہ جو روئے رلائے رونے کی صورت بنائے اس کے لیے جنت واجب ہے، تاکہ جب واقعہ کربلا ہوا اور وہاں پر اتنا ظلم دشمن چاہتا تھا کہ واقعہ چھپ جائے، اس کے اوپر پردہ پڑ جائے، کوئی بھی نہ جان سکے. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے گریے کے ذریعے، جناب سکینہ اتنا گریا کرتی تھی، زیادہ گریا کرتی تھی، لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ بچی اتنا کیوں گریا کرتی ہے. وہاں تو سب کے فوت ہو جاتے ہیں، سب کے اکثروں کے فوت ہو جاتے ہیں. ایک دن روتا ہے، 2 دن روتا ہے، 3 دن روتا ہے، آہستہ آہستہ رونا کم ہوتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے وقت انسان کے زخموں کا مرہم بنتا چلا جاتا ہے اور رونا انسان کا کم ہو جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے واقعہ کربلا گزرتا جا رہا تھا جناب سکینہ کا رونا بڑھتا جا رہا تھا. جناب سکینہ نے بھی ایک جو ہے کار زیدبی ادا کی ہے. انہوں نے اپنے گریے کے ذریعے لوگوں کو کربلا کی طرف متوجہ کیا. جب لوگ پوچھتے کہ بچی کیوں اتنا روتی ہے، پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کو شہادت امام حسین اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد بتاتی. اس طرح سے کربلا جو تھی وہ جو ہے سینہ بہ سینہ جو ہے وہ پھیلی کہ جب انسان روتا ہے، روتا دیکھ کر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں. جب وہ آپ سے پوچھیں کہ وہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، یہ سب کیوں گریا کر رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھے، آپ ان کو شہادت امام حسین سنائیں اور شہادت امام حسین کا مقصد بتائیں. لیکن اب ہم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی، ہم نے صرف رونے کے اوپر فوکس کر لیا. ہم نے صرف رونے کے اوپر کر لیا، اس رونے کے مقصد کو نہیں جانا. اس کے جب لوگ مجھ سے پوچھیں، اب جیسے ہی محرم آتے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسکول میں، باتیں شروع ہو جاتی ہے نا، آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں ماتم کرتے ہیں، آپ کیوں سلجھنا نکالتے ہیں، آپ کیوں تاغوت نکالتے ہیں، آپ کیوں چھریاں مارتے ہیں، یہ سوال ہوتے ہیں نا. اب ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے ڈرتے ہیں، ہمارے بچے کنفیوز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچوں کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہوتے. ہمارے بچے ایون کہ ہمارے کالج میں جانے والی بچیاں پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیوں کہا کہ مجلس حسین میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئیں، مجلس حسین میں مقصد حسین بیان کیا جاتا، بچپن سے یہ بچے مقصد حسین سنتے، پھر وہ جواب دینے کے قابل ہوتے. اسکول میں وہ بچیاں ان سے پوچھتی آپ کیوں روتے ہیں، وہاں پر ایک بچی مبلغہ بن کر دوسروں کو شہادت حسین بتائے، شہادت حسین کا مقصد بتائے. لیکن نہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم ہو جاتے ہیں کہ تم کیوں چھریاں مارتے ہو، ہم پریشان ہو جاتے، تم کیوں سلجھنا نکالتے ہو، ہمیں سوالوں کے جواب نہیں معلوم ہوتے. کیونکہ میں نے اور آپ نے، ہم نے صحیح طریقے سے مقصد کربلا کو سمجھا ہی نہیں. ہم روئے، کام وہ کیا، توجہ کرے بیٹا، باتیں مت کرے، روئے وہ کام کیا، لیکن اس رونے کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد میں نے پورا نہیں کیا.
تو پھر کیا ہوا؟ یہ مقصد جب کوئی کام جس چیز کو کا مقصد پورا نہ وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ کام میں فائدہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ آنسو جب جناب زینب کے آنسو، جناب سکینہ کے آنسو تو شام میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں. جناب سکینہ کے آنسو شام میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں، تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. یزید پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان قیدیوں کو ان کے ملک میں بھجواؤ کہ شام میں بغاوت ہو رہی ہے. وہ ایسے آنسو بہا رہے ہیں اور ان آنسو کے ذریعے سے پیغام کربلا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ظالم کے گھر میں بیٹھ کر مظلوم کا ماتم کروا رہے ہیں. شام میں بغاوت ہو رہی ہے ان آنسوؤں کی وجہ سے. کیونکہ جب یہ روتے تھے لوگ آ کر پوچھتے تھے، وہ عورتیں آ کر پوچھتی تھی، جناب رباب سے پوچھتی، جناب زینب سے پوچھتی کہ بچی کیوں اتنا روتی ہے. پھر وہ شہادت حسین، صرف شہادت حسین نہیں سنانی، ہمارے ممبروں پر صرف شہادت سنائی جاتی ہے نا، اس شہادت کا مقصد بھی بتانا ہے. ہم صرف جب ہماری مجالس ہوتی ہے صرف شہادت بتائی جاتی ہے، شہادت کا مقصد نہیں بتایا جاتا. حضرت عباس کی جب میں نے شہادت، ہم نے لاسٹ ٹائم ان کی شہادت کا ذکر کیا کہ بازو کٹا، لیکن ایک شخص ہے جس کا بازو کٹا اور وہ درد محسوس نہیں کرا. کیا اس کو درد نہیں ہو رہا؟ درد ہو رہا ہے، لیکن اس درد سے بڑھ کر بھی اس کے نظر کے سامنے کوئی چیز ہے اور وہ ہے امام کا حکم. ایک بازو کٹ رہے تو بھی بھاگتے جا رہے ہیں، دوسرا بازو کٹ رہے تب بھی بھاگتے جا رہے ہیں. بھائی ان کو درد نہیں ہو رہا، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی. بازو کٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک سوئی چپ جانا، ایک چھری کا لگ جانا، ایک وہ کانٹے کا چپ جانا ہمیں اتنی تکلیف دیتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری جو ہم کام کر رہے تھے وہ رک جاتا ہے. لیکن حضرت عباس نہیں رک رہے، کیونکہ ان کی نظر میں اس سے بھی بڑا کوئی مقصد ہے، اور وہ ہے کہ وقت امام کی حاجت کو پورا کرنا، امام کی بات کو پورا کرنا. جناب زینب نے گریہ کیا ہے، جناب کلثوم نے گریہ کیا ہے. عورتیں آ کر پوچھتی ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پہلے ان کو واقعہ شہادت سناتی، پھر اس شہادت کا مقصد سناتی جس سے ان کو اویئرنیس آتی، اور شام میں انقلاب برپا ہو گیا، کوفہ میں انقلاب برپا ہو گیا. 3 سے 4 سال کے عرصے میں جناب زینب نے، جناب کلثوم نے، بیویوں نے جو جناب فروا کے پاس آتا کہ کس کا لال ہے، پہلے وہ اپنے لال کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، پھر وہ بتاتی میں نے اپنے بیٹے کو وقت کے امام پہ قربان کر دیا. وہ صرف اس بات پہ رو دھو کر ختم نہیں کر دیتے تھے کہ جناب لیلا کہتی کہ میرا بس بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا اور وہ روئی جاتی. نہیں، انہوں نے کہا یہ علی اکبر سے بھی قیمتی تھا دین رسول، اور دین رسول کی جو وہ رہنمائی کر رہے تھے وہ امام کر رہے تھے. دین کی حفاظت کرتے ہوئے امام پر اپنی جان قربان. مجھے فخر ہے کہ میں نے علی اکبر کی شہادت ہوئی. وہاں پر متذبذب ہو جاتی، میں حیران ہو جاتی وہ وہاں کہ یہ اپنے جوان بیٹے کو قربان کر کے فخر محسوس کر رہی ہیں. یہ اس طرح واقعہ کربلا پھیلا، نہ کہ بس شہزادہ علی اکبر کی شہادت کو بیان کریں اور جناب قاسم کی شہادت کو بیان کریں. نہیں، وہ شہادت کو بھی بیان کرتی کہ میرا بیٹا اس طرح شہید ہوا، لیکن میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میرے بیٹے نے اپنے وقت کے امام پر جان قربان کی ہے، اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کیا ہے. کل روز قیامت وہ جناب رسول خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا، جناب زہرا کے حضور شرمندہ نہیں ہوگا. ہاں، شرمندہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا. اس طرح سے انہوں نے پیغام کربلا پہنچایا. اور ہمارے بھی گریہ کا یہی مقصد، جب یہ گریہ میں کروں، ہم گریہ کریں، لوگ ہم سے پوچھیں وہ کیوں گریہ کرتے ہیں، ان کو شہادت ابا عبداللہ حسین سنائیں، ان کو شہادت کربلا سنائیں جتنی کربلا میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس شہادت کا مقصد بتائیں کہ ہمارے ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے تھا. جب 4 سال کی جناب سکینہ کا گریہ مدینہ وہ شام میں انقلاب لا سکتا ہے، ہم نے کیوں نہیں سیکھا اس گریہ سے؟ اب دیکھیں، اگر صرف ہم نے رونا ہی مقصد ہوتا، صرف رونا رلانا، وہ تو آپ کسی کو تھپڑ مارے تو وہ رو پڑتا ہے، کیا اس رونے سے بھی جنت واجب ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اگر آپ جب بچے عید قربان کے اوپر ہمارے گھر قربانی کے جانور آتے ہیں اور قربانی کے جانور بچے 10 دن کھلاتے رہتے ہیں، اور جب وہ ذبح ہونے لگتے ہیں تو بچوں کو رونا آ جاتا ہے، کیا اس رونے پر بھی گریہ جنت واجب ہے؟ نہیں.
ایک آپ کو ایک لگاؤ ہو گیا, ایک محبت ہو گئی, اب آپ سے دیکھا نہیں جا رہا. آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسے وہ سینسیٹیو سین آ جاتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو وہاں پہ ترس آ رہا ہوتا ہے, آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے, آپ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے یہ ڈرامہ ہے, فلم ہے, یہ جھوٹا بنایا ہے, پھر بھی ہم روتے ہیں کیونکہ ہمارے دل پر اثر ہو رہا ہوتا ہے. کیا اس رونے پر بھی کے لیے وہ جنت واجب ہے؟ یا جب پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جن کو کرکٹ کا بڑا شوقین ہوتا ہے, پاکستان ہار رہا ہو تو پاکستانی رو رہے ہوتے ہیں, انڈیا ہار رہا ہو تو انڈیا والے رو رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا. تو یہ کیا اس رونے پر جنت واجب ہے؟ ہر طرح کے رونے پر جنت واجب نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں, مثلا آپ اپنا ہی کوئی دکھ درد یاد کر کے رو لیں, یہ کیا اس دکھ درد کو یاد کر کے رونے سے جنت واجب ہو جائے گی؟ آپ رونے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے, لیکن جنت واجب کرنے والا گریا کوئی اور ہے. وہ والا گریا ہم سے مانگا گیا. سمجھ آ گئی میرے بچوں کو؟ توجہ کریے. کربلا میں جو واقعہ ہے ابا عبداللہ حسین پر جو سن کر مجھے گریا کرنا ہے, کون سا گریا کرنا ہے؟ احساساتی گریا کرنا ہے کہ بس مجھے میرے دل پہ احساس ہوا, کوئی ہوا. وہ تو شمر نے بھی گریا کیا تھا. آپ کو پتہ ہے جب مولا علی اصغر کو لے کر آئے تھے اور ایک چھوٹا سے بچے کو ہونٹ رشک دکھائے تھے, مولا حسین نے ان کے لیے پانی مانگا تھا, تو یزید کا لشکر بھی رو پڑا تھا. کیا ان کے رونے پر گریوں کو جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. بعض جو ہے مثلا جو مولا حسین کی انگشت میں جو رنگ تھی, جب شہادت کے بعد لوٹ رہا تھے, ظالم لوٹ رہے تھے نا, لوٹ بھی رہے تھے, رو بھی رہے تھے. کہا لوٹ رہے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہے. مثلا کس طرح امام حسین کی انگوٹھی اتاری گئی کہ جب انسان کا جسم وہ ہوتا ہے, پھیلتا ہے, تو وہ انگلی انگوٹھی پھنس گئی. انگوٹھی اتار ہے ظالم مولا حسین کی شہادت کے بعد, انگلی سے انگوٹھی نہیں اتر رہی. اس نے کیا کیا؟ خنجر سے انگلی کاٹ دی. انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کاٹ دی. انگلی کاٹ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. پوچھا کسی نے انگلی کاٹ رہے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ نماز رسول کی انگلی کاٹ رہا ہوں. تو کہا پھر نہ کاٹو. کہا نہ اتارو میرا انگوٹھی. کہا میں نہیں اتاروں گا تو کوئی اور لے جائے گا. لالچ. کیا اس کے رونے پر جنت واجب ہے؟ وہ بھی تو رو رہا ہے نا. اب وہ خیموں کو آگ بھی لگا رہے ہیں, خیموں سے سامان بھی لوٹ رہے ہیں. کیوں لوٹ رہے, کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہے ہیں کہ اولاد رسول کا سامان لوٹ رہے ہیں. تو نہ لوٹو, پھر ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا. کیا ان کے رونے کی کوئی وقت ہے؟ عمر ابن سعد کس کا بیٹا ہے؟ رسول اللہ کے ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص, ان کا بیٹا ہے عمر ابن سعد. امام حسین کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا ہے, امام کو شہید بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. رو اس لیے ہے کہ نواسہ رسول کو قتل کر دیا, اور جو ہے وہ قتل اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے مال ملنا ہے. کیا عمر ابن سعد, کیا شمر, کیا یزیدی لشکر کے رونے کی کوئی وقت ہے؟ وقت نہیں ہے. یاد رکھیے بچوں, مجلس حسین میں, غم حسین میں ہر طرح کا رونا میرے اوپر جنت واجب نہیں کرے گا. کون سا رونا میرے اوپر جنت واجب کرے گا؟ وہ والا رونا کہ جس کے ذریعے سے میں کسی دوسرے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر دوں, اور اس سے بھی پہلے ایسا گریا جو خود میرے اندر تبدیلی پیدا کر دے. میں غم حسین میں بیٹھ کر سوچوں کیا میں اپنی کوئی چیز, مثلا ہم نے کن کا واقعہ پڑھے تھے, کربلا کے کسی, عبید اللہ ابن حر جوفی, عبید اللہ ابن حر جوفی, جہاں پر میدان کربلا میں مولا حسین نے اپنا خیمہ لگایا, وہاں سے بہت تھوڑی دور تک اس کا خیمہ تھا. امام نے اس کو پیغام بھجوایا کہ عبید اللہ کو بلا کر لاؤ میرے پاس. یہ نہیں آیا. امام خود عبید اللہ ابن حر جوفی سے ملنے کے لیے گئے, اس کے خیمے میں گئے, بڑا خوش ہوا. امام آئے, کھڑے ہو کر استقبال کیا. امام بیٹھے, گفتگو کی. امام نے کہا کہ آؤ, کربلا کا معرکہ سجا ہے, حق و باطل کی جنگ ہے, آؤ میرا ساتھ دو. کہتے ہیں مولا میں تو نہ آپ کا ساتھ دوں گا نہ میں یزید کا ساتھ دوں گا,
میں نے اس لیے آ کر اس ویرانے میں نا وہ لگا لیا، خیمہ لگا لیا. ہاں لیکن مجھے پتا آپ صحیح ہیں، آپ ایسا کریں کہ میری تلوار لے لیں، بڑی تیز ہے، جس کے اوپر ایک دفعہ چل جائے بچتا نہیں ہے. اور یہ میرا گھوڑا لے جائے، بڑا تیز ہے، یہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اگر کسی دشمن کو پکڑنا ہو تو تب تک رکتا نہیں ہے جب پکڑ نہ لے، اور اگر بھاگنا ہو تو تب تک بھاگتا رہتا ہے جب تک کہ ہم دشمن کی پہنچ سے باہر نہ نکل جائیں. امام نے کہا مجھے تم چاہیے، اگر تم نہیں آ رہے ہو نا تو نہ مجھے تمہاری تلوار چاہیے نہ مجھے تمہارا گھوڑا چاہیے. یہاں پر رک کر میں سوچوں، یہاں پر رک کر آپ سوچیں، یہاں پر رک کر ہر فرد سوچے. اگر مولا مجھ سے آ کر کہے کہ ایک طرف دشمن ہے ایک طرف آپ ہے، میرا ساتھ دو گے تم شہید ہو جاؤ گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہارا ہر چیز یہاں پر رہ جاؤ گی، کیا میں کیا کروں گی؟ ہم کیا کہیں گے؟ آیا ہم یہ کہیں گے مولا میرے پیسے لے لیں، مولا گھر لے لیں، مجھے چھوڑ دیں؟ یا ہم کہیں گے گھر اور پیسہ جہاں جاتا جائے، میں تو مولا کا ساتھ دوں گا؟ یہ بہت کٹھن بات ہے. اس بات پر روئیں، اس بات پر گریا کریں. اگر گریا آئے تو کہ میں کس کا، آپ یقین کریں میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابھی بھی میں اس بارے میں سوچتی ہوں کہ اتنے پیسے لگا کر اگر میں حج پر گئی ہوتی اور مولا مجھے وہاں سے کہتے کہ چلو رکیے تو میرے ساتھ کربلا چلو، کیا میں چل پڑتی یا نہ چلتی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. ایک دفعہ سے جسم کو ہلا دیتا ہے انسان کو. میں کہتی ہوں مولا جی میں تو بھی گھر میں تو میرے بچے ہیں، میرا تو گھر ہے، میں تو زندگی میں پہلی بار حج کرنے آئی ہوں اور اب حج کیے بغیر چلی جاؤں. یہ سوال آپ یقین کریں جب یہ سوال میرا دل بھی ڈر گیا کہ کہیں ہم بھی ان کی طرح نہ شمار ہو جائے. رونے کا یہ مقام ہے کہ اگر کسی کو رونا ہے کہ میں مولا کا ساتھ دے پاؤں گی کہ نہیں دے پاؤں گی، یہ رونے کا مقام ہے. وہ گریا جو میرے اندر تبدیلی پیدا کرے. اگر مجھے لگے کہ نہیں میں نہیں ساتھ دوں گا، اس پر میں گریا کروں اور پھر اپنے آپ کو میں تبدیل کروں، نہیں میں نے ہر چیز سے زیادہ امام سے محبت کرنی ہے، ہر چیز سے زیادہ میں نے امام کو چاہنا ہے. اگر میں یہ گریا کرتی ہوں، یہ گریا وہ ہے کہ جس پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو روئے رلائے رونے کی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب. وہ گریا جو میرے اندر تبدیلی پیدا کر دے، وہ گریا جو کسی دوسرے کے اندر تبدیلی پیدا کر دے. جو مثلا کوئی مجھ سے پوچھے آپ کیوں رو رہے ہیں، جیسے ہمارے اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں سوال ہوتے ہیں، ہمارے بچے بچیاں اتنا علم پہلے حاصل کر کے جائیں، واقعہ کربلا کو مستند کتابوں سے پڑھیں تاکہ پڑھ کر ان کے پاس علم موجود ہو، ان کو پراپر جواب دیں اور ایسا جواب دیں کہ وہ کہانی ہو جائے، وہ سمجھ جائیں مقصد شہادت حسین کو، ان کے دل میں حسین علیہ السلام کے لیے محبت پیدا ہو جائے. اقبال کا شعر ہے یا ایک بہت مشہور شعر ہے، انسان کو بیدار تو ہو لے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے امام حسین. کب یہ قوم پکارے گی؟ کب ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین؟ جب حسینی بچے ان دوسرے جو غیر حسینیوں کو معرفت دلائیں گے، تب یہ معرفت، ہر بچہ ایک ایک بچے کو حسین کی معرفت دلائے گا. تو جب اگر 100 بچے ہیں تو 100 بچوں کو اور حسینی بنائیں گے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ہم کہیں گے ہمارے ہیں حسین، وہ کہیں گے نہیں ہمارے ہیں حسین. یہ کب ہوگا؟ جب ابھی تک ہم نے مقصد کربلا کو نہیں سمجھا. پیارے بچوں، غم حسین پر رونا رلانا اور رونے کی صورت بنانا عبادت ہے، لیکن کب؟ وہ نمبر 1 پوائنٹ، وہ گریا جب میرے اندر تبدیلی پیدا کرے، وہ گریا جب کسی دوسرے کے اندر تبدیلی پیدا کرے، وہ گریے سے میں کسی کو مقصد شہادت عبداللہ حسین بتاؤں، اس گریے سے جنت واجب ہے. نہ کہ آپ، اب ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، مقام عبرت یعنی کہ آپ افسوس کا مقام ہے. ایک عالم دین اپنی کتاب میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی سفر پر گئے، ٹھیک ہے، راستے میں ایام محرم آ گئے. انہوں نے کہا چلو ایام محرم آ گیا تو میں یہاں پر عزاداری کر لیتا ہوں. آپ نے یہ پڑھا واقعہ؟ بتائیں آپ. تو کہتے ہیں کہ نا میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، تو کافی دیر بعد جب آوے نا
بری. تو بعد میں پتا چلا کہ ذاکر نے نا پتھر پھینک کے سنبھال کیا. تو جا کے بولے وہ سارے انسان کی چنتا کیا. تو کہتا ہے بستی والے لوگ بہت ڈھیٹ ہیں. یہ ایک ہمارے امام شاہ نبی اسلام کا پورا واقعہ پوری تفصیل سے کھول کھول کے بتایا ہوگی میں. اس لیے آپ نے تو بہت ہی سنی ہوگی آپ نے یہ واقعہ سنا اور آپ کو سمجھ آئی؟ یہ کسی عام کا واقعہ نہیں. محدث نوری نے اپنی کتاب مستدرک میں یہ واقعہ جو ہے نا وہ نقل کیا. ایک جید عالم دین ہے, انہوں نے کہا کہ میں آپ شاباش ویری گڈ, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واقعے کو بیان کیا ہے کہ میں ایک علاقے میں گیا اور وہاں پر محرم کا چاند آ گیا تھا. میں سفر میں تھا, میں نے کہا چلو میں مجلس سن لیتا ہوں. کہتے ہیں مجلس میں جا کر بیٹھے تو ایک دم سے لائٹیں ساری بجھا دی انہوں نے. میں نے سمجھا کہ شاید یہاں پر ایسے ہی مجلس ہوتی ہوگی. تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, پتھر لگنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں مجھے پتھر ایک لگا, دو لگا, پھر میں اٹھ کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا. کہتے ہیں کہ اتنی مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ واقعی یہ ہنسنے کا مقام ہے کہ رونے کا مقام ہے. کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اتنی پتھروں کی آوازیں آئیں اور پھر پہلے سسکیاں, پھر رونا اور پھر بڑا خوب گریا ہوا. اور جب وہ گریا تھما تو لائٹیں بند ہوئی تو دیکھا سب کے جسد, ناک, کان اور زخمی. پوچھا یہ کیا ہوا ہے تو دیکھا ذاکر نے کہا کہ ذاکر پاس گئے, وہاں پر دیکھا کہ پتھروں کی بوری پڑی ہے. کہا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا میں نے ان کو رلانے کے لیے کیا کیونکہ رونا رلانا عبادت اور ثواب ہے. کہا ایسے رونا رلانا عبادت اور ثواب ہے؟ کہا میں نے ان کے سامنے واقعہ کربلا 2-3 دفعہ مستند مسائل کے ساتھ پڑھ کر سنا دیے, یہ روتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے بھی یہاں یہی معیار ہے نا کہ جس مجلس میں گریا نہ ہو تو کہتے ہیں لو جی مجلس قبول ہی نہیں ہوئی. اور جہاں پہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو مار مار کر وہ ماتم کریں یا گریا کریں تو کریں بڑی مقبول مجلس ہوئی. ایسا ہی ہے نا, یہ ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے. وہ اتنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ روزۃ الشہداء ملا حسین کاشفی کی کتاب, انہوں نے ہر طرح کی بات کی جس سے انسان کو رونا آ جائے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ لیا ہے. اب جو بھی مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ ملا حسین کاشفی کی کتاب پڑھ کر وہاں سے مسائل پڑھتا ہے اور لوگوں کو خوب رلاتا ہے. ایسا رونا نہیں ہے, وہ جنت نہیں دلاتا کہ آپ کسی کو پتھر مار کر رونا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر مارنے والا ظلم انہوں نے کیا نا, یعنی کہ ان کی ذہنی اور علمی سطح اتنی کم تھی کہ انہوں نے کہا کہ رونے رلانے سے جنت واجب ہے, چاہے پتھر مار کے ہی رلا لو. یہ کتنی وزن کی گری ہوئی بات ہے. پھر وہی عالم دین محدث نوری بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جھوٹی باتیں بتا کر رلایا جاتا ہے نا, یہ روحوں پہ پتھر ہے. یہ مولا حسین کے اوپر پتھر ہے کہ جو بات مولا حسین نے, بی بی زینب نے, بی بی سکینہ نے نہیں کہی, ہم ان سے جو ہے وہ منسوخ کر دیں. یہ ہماری روح کے اوپر پتھر ہے. اس نے واقعہ کربلا کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, اس کے اوپر ایک ڈسٹ چڑھا دی ہے, ایک غبار چڑھا دی ہے, ایک کور چڑھا دی ہے. اب کوئی آپ جو ہم سن چکے ہیں نا ممبروں سے, یعنی یہ صحیح اور غلط روایات مکس کر کے غلط سن چکے ہیں, اب کوئی صحیح مستند واقعہ پڑھے اس کو رونا ہی نہیں آئے گا واقعہ کربلا, کیونکہ اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ غبار چڑھا دیے گئے, اتنا اس کے اوپر جھوٹی باتوں کے کور چڑھا دیے کہ اب کوئی سچ پڑھے گا نا کتاب جا کر اس کو رونا ہی نہیں آئے گا کیونکہ جھوٹی باتیں بتا دی گئی. جی بیٹا آپ کو سوال کرنا شاباش بیٹھے. مقدس آپ نے کچھ سوال کرنا تھا کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل صحیح بات. یہ جب دیکھیں جو
جناب زینب کے خطبوں نے جو ہے وہ امام حسین کے کام کو بچایا، کار حسینی کو کار زینبی نے بچایا. ایک خاتون نے اپنے خطبوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے گریے سے، توجہ کریں بیٹا، ہم کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. جناب سکینہ نے رو رو کر اپنے گریے سے دین بابا کی شہادت کو بچایا ہے. اس گریے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلا سٹیپ ہمیں کیا اٹھانا ہوگا؟ ہم خود کربلا کو، واقعہ کربلا کو اس کی مستند کتابوں سے پڑھیں. ہر ایک سے نہ سننا شروع کر دیں، تاکہ وہ جو سچی اور جھوٹی باتوں کو مکس کر کے خود اس کا مطالعہ کریں، خود ان سوالات کے جوابات ڈھونڈیں. جب اسکول کالجز میں لوگ ہم سے پوچھیں، ڈٹرمنٹ ہو کر، بڑے جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کتابوں کے حوالے دے کر ہم ان کو جواب دیں، ان کی کتابوں کا. لیکن اس کے لیے پہلے مجھے خود واقعہ کربلا کو مستند کتاب سے پڑھنا ہے. جب ہم خود نہیں پڑھیں گے، صرف سنی سنائی باتوں پر رہیں گے، پھر ہم کبھی بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہو سکیں گے. جس طرح جناب زینب نے مولا حسین کے پیغام کو بچایا، مجھ پر، آپ ہم سب پر واجب ہے کہ اگر آپ سے کسی سے بھی کوئی اسکول کی کوئی بچہ بچی پوچھے، آپ اس کو پراپر جواب دیں. ایک زبان سے جواب دیں، ایک آپ عمل سے جواب دیں. اب مثلاً آپ باحجاب، آپ مثلا کہیں کہ شیعہ بچیاں بہت اچھا پردہ کرتی ہیں، شیعہ بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، شیعہ بچی بلا وجہ لڑائی نہیں کرتے، وہ کبھی گالی نہیں نکالتے، وہ بڑے اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں. جب ائمہ تعلیم کے جو سچے حقیقی شیعہ تھے، ان کی ایسے ہی پہچان تھی کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا شیعہ. میں آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنا چکی ہوں. تو اس نے شرط لگا لی کہ دیکھتا میں آج سلمان کو غصہ دلا کر ہی رہوں گا. شرط لگا کر لوگ آتے تھے کہ میں سلمان کو غصہ دلا کر رہوں گا. تو انہوں نے اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، داڑھی پکڑ کے کہا تھا، سلمان تمہاری داڑھی افضل ہے یا کتے کی، تمہارے چہرے کے بال افضل ہے یا کتے کے دم کے بال؟ کتنا غصہ آتا ہے کہ آپ مرد کے لیے ایک داڑھی جو ہوتی ہے اس کی شان عظمت کی علامت ہوتی ہے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جناب سلمان نے نہایت تحمل کے ساتھ بغیر غصے سے جواب دیا کہ اگر روز قیامت میرے اعمال جو ہے اس قابل ہوں کہ مجھے میرے گناہ، میرے نیک اعمال زیادہ ہوں کہ میں جنت میں جا سکوں، خدا کو مجھ سے راضی ہو، تو میرے بال جو ہے وہ کتے کی دم کے بال سے افضل ہے. اور اگر روز قیامت میرے اعمال اتنے کم ہوں کہ میں خدا کی بخشش کو حاصل نہ کر سکوں اور جہنم کا ایندھن بن جاؤں، تو مجھ سے کتے کی دم کے بال افضل ہے. اور انہوں نے بالکل غصہ نہیں کیا اور ایسا عاقلانہ جواب دیا کہ وہ شخص جو ہے وہ خود دل ملاتا ہوا چلا گیا، شرط ہار گیا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھنا میں سلمان کو آج کیسے غصہ، میرے ذہن میں ایک پلان آیا ہے، سلمان کو دیکھنا غصہ چڑھا کر آؤں گا. بڑا ہی مولا علی کا شیعہ بنتا ہے نا، غصے کو پی جانے والا بنتا ہے. دیکھا آج میں اس کو کیسا مزہ چکا کر آتا ہوں. شرط لگا کر ہے، ہار گیا شرط. اور حضرت سلمان کو غصہ نہیں آیا، بلکہ دلیل کے ساتھ جواب دیا اور وہ کچھ علم سیکھ کر گیا. یہ ہوتے ہیں علی کے شیعہ، کہ لوگ ان سے، شیعہ بچیوں سے پردہ کرنا سیکھیں، شیعہ بچوں سے وہ ادب اور اخلاق اور کردار سیکھیں. پیارے بچوں، واقعہ کربلا کو ہم نے یہ نہیں کرنا رسمن سن کر اور اس کو بھلا دینا ہے. گریہ بھی کرنا ہے تو معرفت والا کرنا ہے. وہ گریہ بتائیں کون سا گریہ مجھے جنت میں پہنچانے کا حقدار بنائے گا؟ بتائیں اب جی حسین، آپ بتائیں.